گرافک ڈیزائننگ آن کینوا لیکچر 2 یوزنگ موبائل ایپ، جو کہ پریویس لیکچر ہمارا لیپ ٹاپ پہ تھا۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین پہ ہم نے کینوا کو ایکسیس کیا ہوا تھا، گوگل سے سرچ کیا ہوا تھا اور کچھ انٹرفیس اور ٹولز ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم موبائل ایپ سے ڈسکس کریں گے کینوا کو۔ تو موبائل میں اگر آپ لوگ کینوا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور اپنا گرافک ڈیزائننگ کا کوئی بھی آرڈر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی پلے اسٹور پہ جائے اور کینوا سرچ کر لیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر انسٹال کا آپشن آ رہی ہے تو انسٹال کر دیں کینوا کو، میرے ساتھ آلریڈی انسٹال ہے تو اوپن کا آپشن نظر آ رہی ہے، میں نے اوپن پہ کلک کیا، میرے ساتھ آلریڈی کینوا اوپن ہو گیا۔ ادروائز اگر آپ لوگ اسکرین سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ایپ آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف ایپ پہ کلک کر دیں، ون ٹائم آپ کے ساتھ کینوا اوپن ہو جائے گا۔ یہ جو انٹرفیس آپ کو نظر آ رہی ہے لیپ ٹاپ پہ بھی سیم یہ انٹرفیس نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں اسکرین تھوڑا سا چھوٹا ہے تو آپ کو تھوڑے بہت چیزیں ڈفرینس نظر آئے گی۔ 3 ڈاٹس پہ جب ہم نے کلک کر دیا تو یہ پروفائل کے بارے میں بتا رہے، اور اگر ہم ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں تو مختلف کیٹیگریز میں ہم کو ٹیمپلیٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے بزنس کے لیے کوئی ٹیمپلیٹ بنانی ہے، سوشل میڈیا کے لیے، ایجوکیشن، ویڈیو، مارکیٹنگ، فرنٹ پروڈکٹس، اسی طرح کارڈ اینڈ انویٹیشن، آپ کو اگر کوئی فوٹو چاہیے، کوئی آئیکن چاہیے، اور کریٹرز یو فالو، آپ نے کوئی کریٹر کو فالو کیا ہوا ہے اس کا کوئی سمپلس چاہیے یا ٹیمپلیٹس چاہیے تو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ اسکرول کر دیں سرچ بار کے نیچے تو وہی سیم چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر مور پہ آپ کلک کر دیں تو آپ کو انفوگرافکس نظر آ رہی ہے، اور ڈیسک ٹاپ وال پیپر ہو گیا، اسی طرح گرافس ہو گیا، بک کورز ہو گیا، اور مائنڈ میپ ہو گیا، میگزائنز ہو گیا، مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ اس کو بھی ایز اے ٹیمپلیٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹیمپلیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو کسٹمائزیشن کا آپشن نظر آ جائے گا۔ ادروائز اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے، آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز ہے اور اس کے ریلیٹڈ آپ نے سرچ کرنی ہے تو آپ اوپر سرچ بار میں سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ کو جو آئیکنز نظر آ رہی ہے ہوم، اور ابھی میں نے پروجیکٹ پہ سلیکٹ کیا تو میرے ساتھ جو پروجیکٹس میں نے کام کیا ہوا ہے جس پہ وہ نظر آ رہی ہے۔ اسٹار فولڈرز میں میرے ساتھ وہ ٹیمپلیٹس پڑے ہو گئے جو میں نے اسٹار کیا ہوا ہے، جو سیو کیا ہوا ہے۔ اپلوڈز پہ میرے ساتھ جو گیلری سے جو چیزیں میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ نظر آ جائے گا، اور نیو کورس جو کہ آلریڈی میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے، آپ لوگ اپنا فولڈرز بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے اپلوڈز فولڈر میں کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کیا ہوا ہے تو ایمپٹی نظر آ رہی ہیں۔ ادروائز یہ جو پلس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ٹیمپلیٹس نظر آ رہی ہے نیچے، تو آلریڈی ہم نے ڈسکس بھی کر دیا، اور ان ٹیمپلیٹس بھی آپ اگر کلک کر دیں اور سرچ بار میں جا کے کوئی چیز سرچ کر لیں، فار ایگزامپل لوگو سرچ کریں تو آپ لوگوں کو مختلف سرچز نیچے بھی نظر آ رہی ہے، اور میں نے سمپل لوگو سرچ کیا تو آپ کو ٹیمپلیٹس نظر آ جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے کینوا، تو تھوڑا سا لوڈنگ کر رہا ہے۔ اب یہ میرے ساتھ مختلف ٹیمپلیٹس نظر آ گیا۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی اسپیسیفک لوگو سرچ کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ لیٹرز کا لوگو یا الفابیٹیکلی جو لوگوز ہوتے ہیں جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ لکھ لیں لوگو ود الفابیٹ اور سرچ کر لیں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ چیز آپ لکھ کے سرچ کر لیں تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس میں جو آئیکنز نظر آ رہی ہے فرو، اور تھوڑا سا وہ گولڈن کلر میں آئیکن بھی نظر آ رہی ہے، تو ان پرو جو پروجیکٹس ہیں، جو ٹیمپلیٹس ہیں، اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے اگر ہمارے ساتھ کینوا پرو کا جو ورژن ہے وہ ہمارے ای میل پہ ایکٹیویٹ نہیں ہے، تو وہ ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے ٹیمپلیٹ اوپن کیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے پیمنٹس آپشن دیکھنی ہے اور آپ نے پرو ورژن کو ایکٹیویٹ کرنی ہے۔ ادروائز ہم سمپل ایک لوگو کو اٹھاتے ہیں جس پہ پرو ورژن کا آپشن نہیں ہے،
میں نے سمپل یہ والا جو آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ جائے گا یہ والا ٹیمپلیٹ اٹھا لیا، اور اس ٹیمپلیٹ کو اوپن ہونے کے بعد ہم کچھ ٹولز دیکھیں گے کہ ہم کون کون سے ٹولز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں یا کیا کسٹمائزیشن اس میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ میرے ساتھ ایڈیٹنگ ونڈو میں یا ایڈیٹنگ جو آرٹ بورڈ ہے اس میں اوپن ہو گیا۔ اب میں اس کو چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی کلرنگ وغیرہ میں نے اپلائی کرنی ہے یا رائٹنگ کو چینج کرنی ہے تو ڈبل کلک کروں گا اور میں اپنا نیم وغیرہ لکھ لوں گا، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کا آرڈر کے مطابق آپ کا کوئی پروجیکٹ ہو، آپ نے کوئی آرڈر لیا ہوا ہو یا اپنے لیے کوئی لوگو بنانی ہے تو ڈیپینڈ آن یو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جو 3 ڈاٹس نظر آ رہی ہیں تو آپ اوپر اگر اس 3 ڈاٹس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کہہ رہے کہ ہوم پہ آپ نے جانا ہے یا پروجیکٹس پہ جانا ہے، یا جو آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے فائلز وہ سرچ کرنی ہے، یا ریسنٹ آپ نے جس فائلز پہ کام کیا ہوا ہے، یا آل میں آپ کو آل ٹیمپلیٹس شو کرے گا۔ ادروائز یہ 3 ڈاٹس کے ساتھ آپ کو جو ٹاپ پہ نظر آ رہی ہے ایروز، تو اگر ہم ایک چیز کو غلط کر لیں، مطلب پہلے سے ہمارے ساتھ جس جگہ پہ ہو اور وہ ہم نے غلط کر دیا، تو اس میں ریڈو اور انڈو کا آپشن ہے۔ فار ایگزامپل میں نے یہ یہاں تک لے کے آیا اور میں یہ واپس لے آنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے وہ کریکٹ جگہ کا پتہ نہیں ہے اور پہلے جو جگہ پہ تھا وہ سیم تھا، وہ صحیح تھا، تو میں اس پہ جسٹ 1 بار کلک کروں گا انڈو پہ، تو انڈو کے ساتھ وہ اپنے اسپیسیفک پوائنٹ پہ آ جائے گا۔ اسی طرح 3 ڈاٹس پہ اگر آپ کلک کریں جو آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہی ہے رائٹ سائڈ پہ، تو آپ کو مختلف آپشنز دے رہی ہے، لینگویجز اور سیو ٹو فولڈر، میک اے کاپی، شیئر اینڈ ورژن ہسٹری، اسی طرح کمنٹس، فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکس، اسی طرح مختلف امپورٹ فائل، میجک سوئچ، یہ سارے آپشنز ہیں۔ اس کو فردر ہم کوئی پروجیکٹ میں انشاءاللہ یوز کریں گے، ابھی ہمارا تقریباً اس میں کام نہیں ہے۔ فردر جب ہم کسی پروجیکٹ کو سیو کریں گے تو سارا چیزیں ہم دیکھ لیں گے۔ پھر یہ جو ڈاؤن لوڈ کا ایرو نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ 3 ڈاٹس کے ساتھ رائٹ سائڈ کارنر پہ، تو اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پروجیکٹ سیو ایز اے امیج ڈائریکٹ گیلری میں سیو ہو جائے گا۔ آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ کو سیو کرنی ہے ایز اے پکچر تو آپ ڈائریکٹلی اس ایرو پہ کلک کریں گے۔ اس کو میں ابھی فی الحال کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے آگے ٹولز کو ڈسکس کرنی ہے۔ تو یہ جو لاسٹ والا ایرو جس کا ایرو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ملٹیپل آپشنز نظر آ جائے گا۔ تو فردر اگر ہم نے کوئی PDF میں پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے یا ویڈیو میں کوئی اینیمیشن وغیرہ ہم نے اپلائی کرا یا کوئی ویڈیو بنا دیا ہے پریزنٹیشن وغیرہ، اور اس کو ہم فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پنٹریسٹ پہ، اسی طرح مختلف سافٹ ویئرس پہ آپ یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، گوگل ڈرائیو میں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز ڈاؤن لوڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ٹرانسپیرنسی کا آپشن نظر آ رہی ہے، لیکن پرو ورژن ہمارے ساتھ ایکٹیویٹ نہیں ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ ادروائز آپ یہ پاپ اپ جو ایرو نظر آ رہی ہے آپ کو PNG اور سجسٹڈ کے سامنے، تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو MP4 میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح PNG ہو گیا اور PDF ہو گیا، JPG، جو بھی فائل آپ نے سلیکٹ کر دیا تو اس فائل ٹائپ میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ملٹیپل آپشنز ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بینیفٹ ہے کہ آپ اگر MP4 میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف آپشنز ہے، اور اس سے پہلے جو ایرو ہم نے ڈسکس کیا ڈاؤن لوڈ والا وہ صرف پکچر کو ہی ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا۔ اب ہم آگے ٹولز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب جو نیچے 4 ڈاٹڈ نظر آ رہی تھی رائٹ سائڈ کارنر پہ، تو اس کو ہم جب اوپن کرتے ہیں تو اسی طرح ہم پیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ابھی کارنر پہ 4 ڈاٹس نظر آ رہی ہیں، اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ملٹیپل جو پیجز ہوتے ہیں وہ ہمیں شو کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم پیجز بھی کریٹ کر سکتے ہیں
نیچے آپ کو یہ آئکنز نظر آ رہی ہے، ایڈ، ڈپلیکیٹ، ڈیلیٹ، ہائڈ. تو میں ڈیلیٹ کے آپشن پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو سلیکٹڈ جو پیج ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ڈپلیکیٹ سے ہمارا سیم اٹ از وہی پیج کاپی ہوگا. میں اس پیج پہ لکھائی چینج کر رہا ہوں، میں نے صرف خان لکھ لیا اور میں اگین وہی ونڈو پہ اوپن کر رہا ہوں. تو جو میں نے ڈپلیکیٹ لیا ہوا تھا وہی سیم پیج ڈپلیکیٹ ہوا ہے، لیکن نیم ادھر میں نے چینج کیا تو وہ چینج ہو گیا. اب ہائڈ میں بھی کر سکتا ہوں اور پلس کے نشان پہ میں کلک کروں گا تو صرف بلینک پیج اوپن ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ کچھ مختلف پیجز تھے. جب آپ آئی ڈی کارڈ پہ کام کریں گے تو ایک اسٹوڈنٹ کا اگر ہم نے ٹیمپلیٹ بنا دیا آئی ڈی کارڈ اور ہمیں ملٹیپل پیجز چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کارڈ کا تو 2 پیجز ہوتے ہیں، فرنٹ اور بیک پیج. تو ہم پھر اس طرح کاپی کر سکتے ہیں مختلف. اگر 30 اسٹوڈنٹس ہے تو 30 کاپیز ہم لیں گے اور اسٹوڈنٹ کا صرف نیم چینج کریں گے اور پکچر چینج کریں گے، باقی ہمارا جو اسٹائل ہوگا وہ سیم ہوگا آئی ڈی کارڈ کا. پھر ہمارے ساتھ لیفٹ کارنر پہ پلس کا جو نشان آ رہی ہے جو پرپل کلر میں ہے، تو جب آپ اوپر بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کریں گے پروجیکٹ کا تو آپ کے ساتھ یہ مختلف ٹولز نظر آ جائے گا جو کہ بیک گراؤنڈ کے ریلیٹڈ ہوگا، کیونکہ ہم نے اوپر بیک گراؤنڈ ہی سلیکٹ کیے ہوئے. پرپل لائن میں آپ کو اسکوائر شیپ میں نظر آ رہی ہے. تو جیسے ہی ہم فردر اس پہ کلک کرتے ہیں تو گیلری میں آپشنز دے رہی ہے کہ آپ نے گیلری سے کوئی چیز اوپن کرنی ہے، ریپلیس ایز اے گیلری، مطلب گیلری سے کوئی فوٹو ایز اے بیک گراؤنڈ یوز کرنی ہے، یا کوئی سالڈ کلر آپ نے یوز کرنی ہے تو سالڈ کلرز بھی آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح گریڈینٹس کلرز بھی ہے. انیمیشن ہو گیا، ہم اگر کوئی ٹیکسٹ پہ انیمیشن اپلائی کر دیں تو انیمیشن بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز یہ مختلف چیزیں پرو ورژن میں اویلیبل ہے، اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے. پھر ٹائمنگ ہو گیا، 5 سیکنڈز کے لیے چاہیے یا 10 سیکنڈز کے لیے. اسی طرح بلاک والا جو انیمیشن تھا وہ ہم نے اپلائی کیا. پھر لیئرز ہے تو لیئرز کو ہم فردر پروجیکٹ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. پھر یہ مور پہ جب آپ کلک کریں گے تو کافی ہو گیا، کسی چیز کو آپ نے کافی کرنی ہے تو سمپل کافی کر کے پیسٹ کے آپشن پہ کلک کرے تو وہی چیز آپ کے ساتھ کافی ہو جائے گا. اسی طرح لاک بیک گراؤنڈ کو اگر ہم لاک کر دیں تو بیک گراؤنڈ میں ہم ابھی چینجز نہیں کر سکتے. اگر ہم لاک کو واپس ان لاک کر دیں تو پھر اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. یہ مختلف ٹولز سے ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے آگے کلاسز میں. یہ کلاس بہت لینتھی ہو گیا لیکن ہم نے اس میں پورا ٹول جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر ایلیمنٹس پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایلیمنٹس میں سرچ ایلیمنٹ بھی ہے. سرچ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں کوئی بھی چیز ہو تو آپ سرچ کر سکتے ہیں. میں نے یہ اسٹار سلیکٹ کیا اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا. اب میں اس کو سینڈ ٹو بیک پہ لے کے جا رہا ہوں اور ٹرانسپیرنسی تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تاکہ میرا جو مین فونٹس ہے، مین جو لکھائی ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور وہ صحیح نظر آ جائے. تو میں نے سینڈ ٹو بیک پہ کر دیا، اسٹار میرا سینڈ ٹو بیک پہ ہو گیا. اسی طرح آپ مختلف ٹیمپلیٹس کو اٹھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہیپی نیو ایئر 2024، تو اگر آپ نے کوئی اسی طرح کا ہیپی نیو ایئر کا ٹیمپلیٹ بنانی ہے تو آپ اسی طرح لکھائی کو اوپن کر سکتے ہیں. یہ تو ابھی میں نے 2023 کا وہ اوپن کر دیا جو کہ آلریڈی میرے ساتھ ایک آئیکن اویلیبل تھا. آپ لوگ 2024 لکھ کے اس میں کچھ انیمیشنز وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو ڈیزائن کر کے بتاؤں گا کہ اسی طرح ہم نے ڈیزائن کرنی ہے. اسی طرح آپ ٹیکسٹ پہ جب کلک کریں گے تو ٹیکسٹ میں مختلف چیزیں ہیں، سٹائلز بھی آلریڈی اویلیبل ہیں اور آپ سمپل ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پھر گیلری پہ جب آپ کلک کریں گے تو گیلری سے اگر کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپلوڈ پہ جائیں گے تو گیلری سے جتنے بھی چیزیں آپ نے اپلوڈ کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ادھر نظر آ جائے گا. ویڈیوز بھی ایون آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، آڈیوز بھی. اور اگر آپ نے ابھی کوئی سلیکشن کرنی ہے، کوئی چیز ابھی اپلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی اپلوڈ فائل پہ کلک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں.
پھر ڈرا میں جا کے مختلف مارکرز ہیں، یہ میں نے کچھ رائٹنگ کر دیا. کچھ بھی چیز آپ نے اگر ہینڈ رائٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کا لائن کا ویڈ بھی تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں. مختلف آپشنز ہیں. پھر کلرنگ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف ٹولز ہیں. ادروائز ہم پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو سیم وہی نظر آ جائے گا. یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ سمپل ٹیکسٹ میں نے ایڈ کر دیا. پھر ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹ یہ سارے آپشنز نظر آ رہی ہے کہ ٹیکسٹ پہ ہم کیا کیا ٹولز اپلائی کر سکتے ہیں. اگر میں نے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا تو بیک گراؤنڈ کے ریلیٹڈ نیچے نظر آ رہی ہے سارا آئیکنس، اور ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹ جو ہے آپ کو یہ آپشنز نظر آ رہی ہے کہ اسپیسنگ ہو گیا، ایفیکٹ ہو گیا، ٹرانسپیرنسی، لیئرز، پوزیشن ہو گیا. لیکچر نمبر 3 دیکھنے کے لیے میرا اکاؤنٹ وزٹ کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ٹیوٹوریل.